اچھا غم صاحب، یہ مکتب فراہی میں ایک اور اصطلاح سننے کو ملی جو کہ پہلی دفعہ اس طرح سے سامنے آتی ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی اسی پہلے نقطے سے کہ اصل دین اور اس کے بعد اس کی جو فروعات ہے یا اس سے پیدا ہونے والا جو عمل ہے اس کو الگ کیا جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس دین پر عمل کیا تو اس سے ایک نمونہ، ایک مثل ہمارے لیے سامنے آتی ہے، اور جو شریعت ان کو دی گئی اس پر جب وہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس سے فقہ النبی وجود میں آتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ایک قرآن مجید ہے، شریعت اس کی اپنی فقہ ہے، اس کے اپنے تفصیلات ہیں، وہ الگ جگہ پر ہیں. پھر پیغمبر ہے اور پیغمبر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی فقہ کو آپ نے الگ کر دیا. اور پھر تیسرے درجے میں عام انسان ہیں اور ان کی فقہ پھر الگ ہے. تو یہ فقہ النبی کی کیٹیگرائزیشن بھی کیا اسی مقصد کے تحت؟ اسی مقصد ہے. یعنی یہاں پر بھی دیکھیے وہی ہوا. سنت ہے مثال کے طور پر، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جو اعمال جاری کیے، دین کی حیثیت سے میں نے عرض کیا کہ وہ تمام اعمال اصل دین ہے، وہ قرآن کے امتثال امر میں جاری کیے گئے ہیں. وہ ہمارے ہاں نماز ہے، روزہ ہے، میں نے اس کی پوری فہرست ترتیب دے دی ہے، یہ سنت ہے. اس کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل کیا. اس سنت پر جو آپ نے دی عمل کیا، اس عمل سے کچھ کیفیات وجود میں آئیں، کچھ مختارات وجود میں آئے. لوگوں نے دونوں پر لفظ سنت کا اطلاق کر دیا. تو ہم یہی ہوا. یعنی میں نے سنت کیا ہے اس پر بحث کرتے ہوئے ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. جی. ان کو کیا مسئلہ پیش آیا، وہ ہمارے علم کی ایک نمائندہ شخصیت ہے. پوری روایت کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں یہ بتایا کہ سنت کیا ہے. تو دیکھیے پہلا جملہ کیا گیا کہ سنت تنقسم و قسمین، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اب اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ وہی سنت ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، یعنی اس کے لیے سنت کا لفظی موضوع ہے. جب دوسرے حصے پر بھی لفظ سنت بولا گیا تو وہی چیز پیدا ہو گئی جو میں نے ابھی بتائی. یعنی دونوں حصوں پر فقہ کا لفظ بول دیا گیا، دونوں کے فہم کے پروسیس پر اجتہاد کا لفظ بول دیا گیا، تو ایک چیز دوسرے سے ممتاز نہیں رہی. یہاں بھی وہی ہوا. تو میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ اس دوسرے حصے کے لیے ہم لفظ سنت نہیں بولیں گے، اس کے لیے دو الفاظ میں نے تجویز کیے. تفہیم و تبیین کہیں گے اس کو، اسوہ حسنہ کہیں گے اس کو، کیونکہ اس میں چیزیں ہی دو ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی جاری کردہ سنت کو سمجھا رہے ہیں، یہ تفہیم و تبیین ہے. اپنے ہی دیے ہوئے قرآن کی کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ تفہیم و تبیین ہے. اپنی ہی دی ہوئی کسی سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اس سے آپ کا ایک نمونہ سامنے آ رہا ہے. یعنی دیکھیے نا، نماز تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوئے، امام غزالی کھڑے ہوئے، تو جب ایک عالم کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھے تو نماز کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا. وہ کھڑے کیسے ہوئے، انہوں نے کن چیزوں کا اہتمام کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا حق دیا ہے وہاں انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا، جو کام وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں ان میں کیا چیزیں کی. تو یہ اب امام غزالی کا اسوہ سامنے آ گیا، ایسے ہی پیغمبر کا اسوہ ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیے ہم نے اپنے پورے ڈسکورس میں بالکل الگ الگ کر دیا. یعنی دین میں جب حکم بیان ہو رہے ہیں تو شریعت، الکتاب، جو خود اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ اصطلاحات ہے. اور اگر آپ فقہ بیان کر رہے ہیں تو فقہ النبی، اگر آپ علماء کی فقہ بیان کر رہے ہیں تو علماء کی فقہ، میری فقہ، آپ کی فقہ، احناف کی فقہ، شوافی کی فقہ، مختلف. تو یہ بالکل الگ کر دیے. اور چونکہ اس فقہ میں بھی چیزیں ملی جلی ہیں تو اس کے اتنے حصے کو ہم ادھر زیر بحث لاتے ہیں جہاں پہ فقہ و اجتہاد زیر بحث ہے، اور جہاں پر انڈرسٹینڈنگ کے معاملات ہیں وہاں ظاہر بات ہے قرآن کی تفسیر ہے تو قرآن کے بارے میں تفسیر کی بحث کریں گے، اور اگر کوئی اور بحث ہے تو اسی لحاظ سے کی جائے گی. تو ایک ایک چیز کو بالکل پکڑ کر الگ کر دینا یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک ترتیب میں آ جائے اور ان کے عنوانات بھی ممیز ہو جائیں، یہ ایک بڑا بنیادی کام ہے جو مدرسہ فراہی میں اب تک ہوا ہے.